اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو 3 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، دوسرا ہوگا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور تیسرا اور آخری ہوگا وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اب جو پہلا حصہ اس کے الفاظ بات کریں گے، اس میں پہلا لفظ ذالکہ ہے جو کہ اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کے لیے ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد انباء کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں مجرور، یہ نبا کی جمع ہے۔ نبا ان خبر کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع جو ہے افعال ان کے وزن پہ انباء ان آتی ہے۔ الغیب یہاں پر مجرور معرفہ اسم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نوحی یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، واو ہا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افعال سے استعمال ہوگا اوحا یا یوحیو، اور تبدیلی کے بعد اوحا یوحی ایہا ان، اس کے معنی ہوں گے وحی کرنا۔ الہ حرف جر ہے جس کے بعد واحد مذکر حاضر کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، ضمیر مجرور متصل۔ پہلے حصے کے الفاظ بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے واو جو کہ حرف ہے، ما حرف ہے، اور یہاں پر یہ ما حرف نفی ہے۔ کنتا فعل ناقص ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل ماضی، اور کان یکونو سے یہ بنا ہوا ہے۔ لدئی جو ہے یہ لدا تھا، اور چونکہ آگے ہم آ رہا تھا تو ملاتے ہوئے پھر لدا کو لدئی کر دیا گیا، اور ہمارا وہ جو سمپل سا فارمولہ ہے کہ جتنے بھی کھڑی حرکتیں ہوتی ہیں یا الٹی حرکتیں ہوتی ہیں جب ملا کر پڑھی جاتی ہیں تو سب سیدھی ہو جاتی ہیں۔ لدا جو ہے یہ پاس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ضمیر ہم ہے جو کہ اصل میں ہم تھی، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی۔ اذ یہاں پر ظرف ہے، اور یلقونا یہ لام کاف یا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہیں باب فعال میں، القا یا یلقیو القاین، اور تبدیلی کے بعد القا یلقی القاءن، ڈالنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ اقلام قلم کی جمع ہے، اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ ایو اسم استفہام ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسماء استفہام میں سے واحد اسم ہے جو کہ مورب ہے، یعنی اس کا اعراب زیدن کی طرح آتا ہے، زیدن زیدن زیدن، این این این، اور این جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور یکفلو کاف فا اور لام روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب نون سے کفلا یکفلو، کفالتاً کسی کے نان و نفقہ اور رکھوالی کا ذمہ دار ہونا، ضامن ہونا، خان صاحب نے یہ معنی لکھے ہیں۔ کافا لام اگر باب ضربہ یضربو سے استعمال ہو تو کسی شخص سے مال کا ضامن ہونا یعنی ضمانت دینا کے معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر یکفلو باب نون سے استعمال ہوا، ذہن میں رکھیے گا۔ مریم اسم یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور دوسرے حصے کے الفاظ مکمل ہو گئے۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے واو حرف ہے، ما پھر حرف نفی ہے، کنتا پھر فعل ناقص فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لدا اسی طرح ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اسم آ گیا ہے، ہم ساتھ ملا ہوا ہے، اور ہم جو ہے یہ ہم تھا، ہم کے ہا پر زیر اس لیے آئی ہے کہ پیچھے یا ساکن تھا۔ اس ظرف ہے، اور یختصمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، خاص صاد اور میم روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں اختصم یختصم اختصاماً، اہتمام سے کسی سے الجھنا، تو یختصمون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات ہوگی ہماری آیت نمبر 44 کے۔ اب ہم اس آیت کا اعراب جو ہے، یعنی آیت کے جملے جو ہیں ان کا اعراب حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ جو ہے جملہ مستانفہ مانیں گے ہم، اور ذالکہ سے شروع ہو رہا ہے۔ ذالکہ اس میں اشارہ معرفہ مبنی ہے تو مرفوع بنا کے اسے مبتدا بنا لیتے ہیں، جس کی خبر جو ہے وہ پھر من حرف جر سے شروع ہو رہی ہے، گویا خبر کی جگہ پر جار مجرور آ رہا ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد انباء الغیبی مضاف الیہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ مل کر ذالکہ مبتدا کی خبر بن جاتا ہے۔ آگے نوحیہ الیکہ ہے جس میں نوحی فعل بفاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، اور ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے۔ الیکہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا نوحی کے، اور پھر نوحی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب
منصوب اور حال بن جائے گا الغیب کا۔ تو یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جو کہ ذالکہ اور من انباء الغیبی تھا، جملہ اسمیہ مستانفہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے جملے کے اعراب پہ بات کر لیتے ہیں۔ واو جو ہے ہم یہاں پر عاطفہ قرار دیں، حالیہ بھی بن سکتا ہے، یہاں پر ما نافیہ ہے، کنتا فعل ناقص ہے، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور لدیہم جو ہے یہ ظرف مضاف الیہ ہو کر خبر بن جائے گی کانا کی، یعنی فعل ناقص کی۔ آگے اس جو ہے یہ ظرف ہے اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے جو کہ یلقون اقلامہم ہے۔ یلقون اقلامہم اس کو انالائز کریں تو یلقون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، اور اقلامہم مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن گیا، اور پھر یلقون فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہوا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا اسی خبر کے جو کہ کانا کی اصل خبر ہے، جس کے متعلق لدیہم بھی ہے، اور ہم نے لدیہم کو اس خبر کی ہر موجودگی میں خبر قرار دیا ہے، لیکن اصل خبر جو ہے وہ محذوف ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ متعلق ہو جائیں گے، یعنی لدیہم اور اذ یلقون اقلامہم اس محذوف خبر کے، اور پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اب جو آخری حصہ ہے ایہم یکفل مریم، اس کو انالائز کریں تو ایہم جو ہے مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن جائے گا، اور خبر کی جگہ پر یکفل مریم جملہ فعلیہ آ رہا ہے جس میں یکفل فعل ہے اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مریم جو ہے مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے۔ تو فعل یکفلو اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا ایہم مبتدا کے لیے، اور ایہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کیا بنے گا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ محمود صافی صاحب نے اسے فی محل نصب مفعول بھی بنایا ہے ایک محذوف فعل کے لیے، اور فعل جو محذوف مانا گیا ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا وہ یتساءلون مانا گیا ہے، تو یوں ایہم یکفل مریم جملہ بھی جڑ سکتا ہے۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس حصے کا تو یوں بنے گا، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ اپنے قلم ڈالنے لگے تھے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ مریم کی پرورش کون کرے گا۔ تو یہ میں نے محذوف جو فعل مانا ہے اس کے حساب سے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب جو تیسرا اور آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے وما کنت لدیہم اذ یختصمون، واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے، ما نافیہ، کنتا اسی طرح فعل ناقص ہے، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے اور خبر محذوف ہے اس کی، اور لدیہم جو ہے یہ ظرف مضاف الیہ ہو کر متعلق ہے اس خبر کے، اور اذ یختصمون اسی طرح ظرف اور مضاف الیہ ہو کر متعلق ہے اسی محذوف خبر کے۔ اذ یختصمون کو انالائز کریں تو اذ ظرف ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے یختصمون جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ یختصمون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے، اور پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر محذوف سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ کریں گے اس حصے کا، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ جو ہے جملوں کے حساب سے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب لا محل لا استنافیہ ہے، نوحیہ فی محل نصب حال ہے غیب سے، اور ما کنت لدیہم لا محل لا معطوف علی الاستنافیہ ہے، یلقون فی محل جر مضاف الیہ ہے، ایہم یکفل فی محل نصب مفعول به لفعل محذوف ہے، اور یکفل فی محل رفع خبر المبتدا ایہم ہے، ما کنت لدیہم جو ثانیہ ہے وہ لا محل لا معطوف علی الاولی ہے، اور جملہ یختصمون فی محل جر مضاف الیہ ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ کر گئی ہے ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو ترجمہ میں آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، نوحیہ الیک ہم اسے تیری طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم اور تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا، اذ یلقون اقلامہم جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، وما کنت لدیہم اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں آیت نمبر جو ہے 44 سورہ آل عمران کی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔